آیت نمبر 73 سورۃ الانعام پارہ نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ بندو، کائنات کا نقشہ جو میں نے بنایا ہے حق کو سمجھنے کے لیے بنایا۔ اس میں بدلتے موسم اس لیے ہیں تاکہ تم حق ذات کو سمجھو، کون ہے جو موسموں کو بدلتا ہے۔ اس میں کھلتے ہوئے پھول دیکھتے ہو تو اس میں کوئی پیغام ہوتا ہے، وہ بھی لیا کرو، صرف خوشبو نہ سونگا کرو۔ اس میں پتوں کی کٹنگ دیکھو اور اپنے رب کی کاریگری کو دیکھو۔ اس میں بھینس میں سے دودھ نکلتا دیکھو تو رب کی قدرت کو دیکھو۔ اس میں دن کا اجالا دیکھو، ہماری قدرت دیکھو، رات کی تاریکی دیکھو، ہماری قدرت دیکھو، چلتے دریا دیکھو، ہماری قدرت دیکھو، گرتی ہوئی آبشاریں دیکھو، ہماری قدرت دیکھو، اور موجیں مارتے سمندر دیکھو، ہماری قدرت دیکھو، چلتے ہوئے دریا دیکھو، ہماری قدرت دیکھو۔ اپنے 4 بچوں میں سے ہر بچے کا چہرہ دیکھو، ہماری قدرت دیکھو۔ چاروں کی آنکھیں ملاؤ، ملتی نہیں۔ چاروں کی آوازیں ملاؤ، ملتی نہیں۔ چاروں کو انداز ملاؤ، ملتے نہیں۔ چاروں کے نخرے ملاؤ، ملتے نہیں۔ چاروں کا مزاج نہیں ملتا، کیونکہ تیرے رب نے یہ نظام بنایا۔ پہچانو اس اللہ کو۔ تو ہر چیز میں تیرے رب کی قدرت ہے، لیکن عقل ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اگر بندہ ہوش حواس کے ساتھ زندگی گزارے نا، ہر حالت کے اندر کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے، یا شکر کا میسج ہوتا ہے یا صبر کا میسج ہوتا ہے۔ ہر حال میں یا شکر یا صبر، اور دونوں پیپر ہی کامیابی کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ان امر المؤمن کلہ لہ خیر، مومن ہمیشہ خیر میں رہتا ہے۔ ان اصابتہ سرا فشکر فکان خیرا لہ، خوشی آتی ہے اس خوشی میں وہ رب کو خوش کر کے اپنے دنیا اور آخرت سنوار لیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرًّا فَصَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر تکلیف آ جائے اس تکلیف کو بھی قبول کر لیتا ہے، کہتا ہے یار میرے رب کی طرف سے آئی ہے، میرا پیپر ہے، اگر میں اس تکلیف کو قبول کر لوں گا اس پر بھی مجھے پاسنگ مارکس مل جائیں گے، میں پاس ہو جاؤں۔ نہ یہ کہ ہائے وائے گلا شکوہ، کیا حال ہے یار، کوئی کچھ نہ پوچھ یار، جس حال میں رکھے، نہ وصل نہ فراق اچھا ہے نہ وصال اچھا ہے، میرا مولا میرا اللہ جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے، بس یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ تو ہے، الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، جس نے آسمان اور زمین کو ٹھیک طور پر بنایا۔ ایک معنی لکھا ہوا ہے، ایک معنی مفسرین اور کیا کہ حق کی پہچان کے لیے بنایا، سچ کی پہچان کے لیے، کہ پہچانو تمہارا رب ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن اللہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ نظام عالم کو تہ و بالا جب اللہ کرنا چاہے گا کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، ایک ارادے کا نام ساری قیامت آ جائے گی۔ ایک فرشتہ بگل بجائے گا، آواز شروع ہوگی، شروع میں موسیقی کی طرح ہوگی، خوبصورت آواز ہوگی، وہ لوگ عش کر اٹھیں گے، میدانوں میں نکل آئیں گے، آواز تیز ہو جائے گی اور آواز تیز ہو جائے گی اور آواز تیز ہو جائے گی، پھر وہی آواز اتنی تیز ہوگی کہ کلیجے منہ کے راستے باہر آ جائیں گے اور آنکھیں باہر آ جائیں گی۔ ایک تیرے رب کا ارادہ، تیرے رب نے بڑھاپے میں زکریا کو بچہ دینے کا ارادہ کیا، 100 سال عمر ہے، زکریا کہتے ہیں یا اللہ کیا مجھے جوانی دوبارہ ملے گی؟ میں تیرے اسی بڑھاپے میں، اسی ضعف میں، اسی کمزوری میں، اسی چٹکھٹاتی ہوئی تیری ہڈیوں میں سے میں تیرے لیے بچہ نکالوں۔ وہ کیسے ہوگا؟ کہا تجھے نہیں بنایا میں نے، تجھے بنایا، تیرے بچے کو بھی بناؤں۔ مریم کہنے لگی انا لی یکون لی غلام، بچہ کیسے ہو؟ کہا کہ تیرے رب کے ہاں یہ تو ایک بہانہ بنایا ہوا سبب ہے، وگرنہ اصل میں تو بچہ تیرا اللہ بناتا، تو اس لیے اس کا ارادہ ہوگا وہ بن جائے گا۔ تو بغیر کسی ازدواجی تعلق کے، زن و شو کے تعلق کے اللہ نے بیٹا دیا۔ تو نظام اونٹنی، صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا بڑی پاور ہے تمہارے اللہ میں، ذرا وہ سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے وہی دعا کی، پہاڑ پھٹا
اندر سے بڑی زبردست قسم کی قداور اونٹنی نکلی. کہنے لگے علی بھی نہیں منیں گے, ایک شرط اور ہے. کیا شرط ہے؟ یہ اونٹنی اب بچہ دے. اسی وقت میں اس نے بچہ جنم دیا, سامنے سب کے بچہ دیا. کہنے لگے حالی بھی نہیں منیں گے, ایسا بنو ساڈے سارے نو دودھ دیوے پورا ہو جاوے. اتنا دودھ اس نے دیا کہ پوری بستی نے پی لیا اور دودھ بچ گیا. ایسا تیرے رب کی قدرت کا نظام ہے. ایک تیرے رب کے ارادے کا نام وجود ہے. تو اپنے نفس کو ہزاروں دفعہ منا چکا ہے پر وہ خوش نہیں ہوا. جتنا تو نفس کی مانتا ہے اس سے آدھے جذبے کے ساتھ تو اپنے رب کو منا لے, وہ تو ماننے کے لیے تیار ہے. ہمیشہ نفس کو پوچھتا ہے تو کی کھانا ہے, تو کی پانا ہے, تو کی دیکھنا ہے, ویڈیو کون سی دیکھنی ہے, فیس بک پہ کیا دیکھنا ہے. کبھی اس سے بھی پوچھ میرے مولا تم اس سے چاہتا کیا, تو کیا چاہتا ہے, چھوڑ میں نے اپنی رضا کو تیری رضا میں پیوست کر دیا. اسے کہتے ہیں بزرگی, اسے کہتے ہیں ولایت. کوئی شرط نہیں کہ خاندانی طور پر آپ کیسے ہی کیوں نہ ہو. قرآن مجید میں نا وہ واقعہ آتا ہے یاسین کے اندر, سورہ یاسین کے اندر واقعہ آتا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ. وہ شہر کے اطراف سے ایک شخص آیا, یا قوم اتبعوا المرسلین, اے میری قوم یہ رسول ہیں ان کی بات مانو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا, ان کی بات مانو, یہ تم سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے. وهم مهتدون, یہ ہدایت پر ہیں. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون, مجھے کیا ہے میں اس رب کی کیوں نہ مانوں جس نے میرے ڈھانچے کو بنایا اور تم نے بھی لوٹ کر پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. یہ پیغام اس نے دیا, اللہ کو اتنا پسند آیا, اس کو سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ زندہ کیا اور علماء نے اس کے خاندان پر بحث کی تو وہ ایک بڑھائی تھا, کسی نبی زیادہ نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کو پیغام پسند ہے. تو اس لیے آپ کسی نسل کے ہو اللہ کے لیے مخلص بن جائیے, رہتی دنیا تک اللہ آپ سے کام لے گا اور آپ جائیں گے, آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی. اس لیے زندگی اپنے لیے مت گزاریے, پیدا کرنے والے کے. ہمیشہ طاقت والی چیز اس لیے مت کھائیے کہ بس مستی کرنی ہے, نہیں, طاقت والی چیز اس لیے کھائیے کہ اس وجود کو رب کے لیے استعمال کرنا. کبھی اس نیت سے بھی بادام کھائیں نا, ذرا مزہ آئے. نہیں بس شادی کے لیے کھا رہے. کیا بات ہے ہماری سوچ کی. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے دوستو. اس لیے اپنی جوانی کو رب کے لیے, اپنی طاقتوں کو رب کے لیے, اپنی توانائیوں کو رب کے لیے, اپنی انرجی کو رب کے لیے استعمال کرنا ہے, کیونکہ اس نے کائنات کو حق کے لیے بنایا ہے. فرمایا عالم اليوم ينفخ في الصور, جس دن سور پھونکا جائے گا اور پھر کیا ہوگا, عالم الغیب والشہادہ, اسے کچھ بتانا نہیں پڑے گا کہ جناب اسے کوئی بتا رہا ہو کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. نہیں, وہ تو غیب کو جانتا ہے, سب کو جانتا ہے, اس کو سب کچھ پتا ہے کس بندے نے زندگی میں کیا کچھ گن کھلائے ہیں, کیا کیا, پوزیٹو کیا کیا, نیگیٹو کیا کیا, غصہ کتنا کیا, محبتیں کتنی دیں. ایک نماز کا سوال ہوگا ابتدائی سوالوں میں سے, اور ایک ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. تھلے نال کس طرح رہنا سی, بیوی کے بارے میں اس کا رویہ کیسا تھا. ہیں جی, لوگ حاجی صاحب کہتے تھے اور گھر میں ظالم بنا ہوا تھا. نہیں پوچھو گی, پہلے سوالوں میں سے نماز کا سوال بھی پہلے اور یہ ماتحتوں کا سوال بھی پہلے ہوگا. جو پہلے سوال جی پھنس گیا وہ نگی کی جاتا. اس لیے میں کہتا ہوں تہجد بھی بعد میں, رویہ پہلے اچھا کرے. اور کیا ہو گیا کہ سفید پوشک ہوئی, کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے اس وجہ سے تو اس کی توہین کرتا ہے, تو اس کے دل میں جو ایمان جڑا ہوا تو اس کو نہیں دیکھتا. یاد رکھیے اللہ کے ہاں وہ بندے زیادہ قریب ہیں جن کو دنیا اللہ نے نہیں دی, لیکن ان کے سینے میں رب کی محبت کا نگینہ سجا ہوا ہے, مصطفیٰ کی محبت سجی ہوئی ہے جی, وہ اللہ کو پسند ہے. اس لیے معیار اپنا سمجھیے کہ میری زندگی میں معیار کیا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, فرمایا جلدی اس لیے نہیں پکڑتا, آج بھی تمہیں پکڑ سکتا ہے, قیامت لگا سکتا ہے, اس کے فیصلوں میں حکمت ہے. الخبیر, اور باخبر ہے, اسے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے کہ جناب اسے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کی ہو رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا, قرآن کی دوسری آیت. کوئی میرا بندہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ رب تعالیٰ اس سے غافل. اما یعمل الظالمون, جو ظالم ظلم کر رہے ہیں نا میں دیکھ رہا ہوں, یا اللہ پکڑتے کیوں نہیں. انما یؤخرہم لیوم, اس کے لیے میں نے ایک دن رکھا ہے. تشخص فیہ الابصار, جس دن ظالم اس میں آئے گا آنکھیں جھپکنا بھول جائے گا. اتنے خوفناک مناظر آنے والے ہیں.
اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔